لائق تکریم واجب الاحترام معزز باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام، بالخصوص حضرت علامہ مولانا بدیع الزماں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ و دیگر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین والشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور والہانہ انداز میں درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار اور جی لگا کر درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ماہ ربیع الاخر کی دوسری شب میں جشن سلطان الاولیاء سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت میری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے دارین کی نعمتوں کا سبب بنائیں۔ فقیر قادری اپنے گفتگو کا آغاز بارگاہ سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ میں
خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں عرض گزار ہوں کہ رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر، اور آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر، آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر، آپ شاہ اتقیاء یا غوث اعظم دستگیر، آپ شاہ اتقیاء یا غوث اعظم دستگیر، اور اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم، اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم، یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر، یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر، اور کہتے ہیں تھر تھراتے ہیں شاہ جنات تیرے نام سے، تھر تھراتے ہیں شاہ جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر، اور کہتے ہیں جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے، جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے، مردہ دل کو بھی جلا یا غوث اعظم دستگیر، اور اہل محشر دیکھتے ہی حشر میں یوں بول پڑے، اہل محشر دیکھتے ہی حشر میں یوں بول اٹھے، مرحبا صد مرحبا یا غوث اعظم دستگیر، مرحبا صد مرحبا یا غوث اعظم دستگیر، اور کہتے ہیں آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر، آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر۔ اس کا بانس تھوڑا کم کر دیجئے، ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس نشست میں جن باتوں کو آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس سے میری مراد یہ ہے کہ ہم سب اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے سیکھیں گے۔ ہر بندہ اپنا حساب خود کرتے سیکھے، صبح کی سفیدی سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، اور سورج کے غروب ہونے سے لے کر صبح کے سورج نمودار ہونے تک، دن اور رات میں ڈبل 12 گھنٹوں کے اندر ہم نے کتنے کام نیک کیے اور کتنے کام برے کیے، اس کا حساب لگانا ہمارا اور آپ کا سب کا فرضی منصب ہے، اور یہ ہر بندہ اپنا اپنا حساب کر سکتا ہے، اور اسی کو محاسبہ کرنا کہتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے جو احکام عطا فرمائے اور ہمارے اسلاف نے اس پر کتنا بڑا عمل کیا، اور اس حساب کی وجہ سے ان کی زندگی میں فوری طور پر انقلاب کیسے آیا، اس کو تھوڑا سنجیدگی سے سن کر آج کی اس شب سے لے کر اب زندگی کا جو بھی حصہ ہمارا اور آپ کا باقی ہے، ہم سب یہ احتساب کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔
اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہیں اور وہی فاسق ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں۔ اصحاب الجنتی ہم الفائزون، فرمایا جنت والے ہی مراد کو پہنچے۔ یہ قرآن عظیم کی سورہ حشر کی آیت نمبر 17 سے یہ آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 19 اور 20 تک میں نے ایک سیدھا اور سادہ سا مفہوم آپ کے گوش گزار کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس بات سے آگاہ فرمایا کہ مجھ سے ڈرتے ہوئے اپنے اعمال کا حساب کرتے رہو کہ تم قیامت کے دین کے لیے کیا کیا بھیج رہے ہو، کیونکہ اللہ تمہارے ہر کام سے باخبر ہے، اس سے بے خبر کبھی سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ اور آگے ارشاد فرمایا اور سمجھایا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ آج ہماری اور آپ کی اکثریت ایسی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو چکی ہے۔ لوگوں نے یہ مفکرین نے یہ جملے بتائے ہیں، میں تو کبھی سروے کرنے نہیں نکلا، آپ بھی کبھی سروے کیجئے گا، آپ کو اندازہ ہوگا۔ اگر اس وقت یہ کہا جائے تو بجا ہوگا کہ کم و بیش 95% اس وقت امت بے نمازی ہے۔ یہ بات کنفرم ہے، اس کو چیک کرنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ تو خالی اتنے میں خوش ہیں کہ ہمارے یہاں رحیم نگر میں 3 صف ہو گئی تو ہم نے بلہ مار لیا۔ 3 صف سے کچھ نہیں ہوگا۔ رحیم نگر کا ہر جوان نمازی بن جائے نا، پھر بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ احتساب ہے۔ ہمارے یہاں 99% لوگ یا 95% لوگ بالکل نماز سے بالکل کورے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ نماز ہے کیا۔ اور جو گنے چنے لوگ پڑھ بھی رہے ہیں، آپ ان کا بھی احتساب کیجئے اور حساب لگائیے۔ ان بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں کتنی چیزیں شرط ہیں، کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی چیزیں واجب ہیں، اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں۔ تو اللہ نے ہمیں آگاہ کیا اور ارشاد فرمایا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، اور اس سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو فرمایا مومنو سنو، اللہ تمہیں بلا میں داخل فرما دے گا۔ مجھ سے زیادہ بولنے لگا، اس کو تھوڑا کم کیجیے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اور آپ کو یہ بتا دیا کہ اب بھولنا نہیں، اگر بھولے تو اللہ تمہیں بلا میں داخل کر دے گا، کوئی نہ کوئی بلا آپ پر مسلط کر دی جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ فرمایا، جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں وہ فاسق ہے، وہ کبھی بھی مراد کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور جنتی اور جہنمی کے بارے میں فرمایا
کہ جنتی اور جہنمی یہ دونوں برابر نہیں ہیں. یہ ہم سے خفیہ رکھا گیا، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے یہ چھپا کر رکھا، لیکن یہ واضح تو یہ کیا کہ اعمال کے احتساب سے بندہ اندازہ لگا لے کہ کون جہنم میں جانے جیسے کام کر رہا ہے اور کون جنت کی طرف جانے والے کام کر رہا ہے. اور اس کے بعد فرمایا جو جنتی لوگ ہیں وہی مراد کو پہنچیں گے. یہ قرآن عظیم نے ہمیں اور آپ کو اس سے آگاہ کیا. اب اس سے اصل مراد ہے کیا کہ اس آیت میں جب اتنا واضح بیان اللہ نے ارشاد فرمایا ہے تو اس میں کوئی راز بھی ہوگا. تو مفسرین نے اس راز کو کھولتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا. اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو آپ اس کو یہاں سے اٹھنے کے بعد نہیں، یہیں بیٹھے بیٹھے ہم سب اپنا احتساب کر سکتے ہیں اور اس کا نفع کتنا ہے. ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا آخرت کے معاملے میں ایک گھڑی بھر غور و فکر کرنا یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی قیامت کے معاملے میں ایک لمحہ اگر کوئی غور و فکر کر لے تو فرمایا یہ لمحہ اس کا 60 سال کی عبادتوں پر بھاری ہو سکتا ہے. آج ہمیں آخرت بھلا دی گئی، قبر بھلا دی گئی، گناہ پر گناہ ہوتے جا رہے، پورا معاشرہ گناہوں کا مطلب سنگم بنتا جا رہا ہے اور آدمی بھول بیٹھا ہے کہ اللہ قیامت کے دن حساب لینے والا ہے. اور یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو لوگوں کو باور کرانی ہوگی اور خود اپنا احتساب کرنا ہوگا. یہ میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت کا ایک مفہوم اور حدیث پاک کا میں نے مفہوم پیش کیا. آگے اس پر غور و فکر کرنے کے حوالے سے ہمیں اب کرنا کیا ہوگا؟ تو حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اس معاملے میں خود مراقبہ کرے، یعنی خود کی نگہبانی کرے، خود کو چیک کرتا رہے روزانہ کے لیے ٹنٹو لے. اور آگے ارشاد فرمایا جس طرح ہم کسی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں اور کوئی ہمارا پارٹنر ہوتا ہے اور جیسے ہم حساب کتاب کے معاملے میں پارٹنر سے جو بات چیت کرتے ہیں اور اس میں ایک پائی کا حساب رکھتے ہیں تو فرمایا ایسے ہی ہمیں اپنے آپ کا بھی حساب رکھنا ہوگا کہ میں دن اور رات میں کتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، دن اور رات میں کتنے نیک کام کر رہا ہوں، دن اور رات میں کتنے لوگوں سے حسن سلوک کے ساتھ ملتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں، اپنے بال بچوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتا ہوں، اپنے دوستوں سے کیسا ویوہار کرتا ہوں، میں مسجد جاتا ہوں تو مسجد کے ادب کا کتنا خیال ہے، میرے بچے مدرسے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، مجھ پر تو کسی کا قرض تو نہیں ہے، اس نے جو مدت دے دی ہے اس سے زیادہ خلاف تو میں نہیں کر رہا ہوں. اس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ و مولانا سید شفیع میاں باپو قبلہ، نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنا خود نگہبان بنے. ایک تو ہوتا ہے کہ بندے کو کوئی کہے کہ تو یوں کر رہا ہے یوں مت کر، یہ اس کا فرض منصبی تھا، اس نے تو ادا کر دیا. اب ہمارے اندر یہ چینجنگ ہونی چاہیے کہ ہم خود بھی اپنا حساب کریں اور اس معاملے میں جیسے ہم نیکیوں کا حساب کریں ایسے ہی گناہوں کے معاملے میں بھی اپنا حساب کریں. کہیں میں کوئی حرام کام تو نہیں کر رہا ہوں، یعنی کبیرہ گناہ جو کم و بیش 70 کے قریب ہیں اس کا علم حاصل کریں کہ یہ 70 گناہ ہے کیا، اور اس کے بارے میں خود کو ٹنٹولے کہ ان میں سے کوئی ایک گناہ میں تو نہیں کر رہا ہوں. اس طرح سے اپنے آپ کا حساب کر کے اپنے آپ کو یہاں بھی بچایا جا سکتا ہے اور قیامت کے دن بھی بچایا جا سکتا ہے. یہ ہمیں اور آپ کو سب کو ہمارے بزرگوں نے یہ کر کے دکھایا ہے. ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر خیر سنتے ہیں نا، ان کے والد بزرگوار، ان کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا احتساب کرنے کے لیے
اتنی وسعت ظرفی عطا فرمائی تھی، اتنی وسعت ظرفی عطا فرمائی تھی کہ آپ اپنا خود کا حساب اپنے نفس کے ساتھ اتنا زیادہ کرتے تھے، احتساب، کہ ہر وقت نفس کی مخالفت کرتے اور کام وہی کرتے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے آپ کو جنگی دوست کہا گیا۔ آپ کا اصل نام سید موسیٰ ہے، آپ کی کنیت ابو صالح ہے، اور یہ جو جنگی دوست جو کہا گیا ہے نا، وہ خالص اس لیے کہا گیا کہ آپ اپنے نفس کا احتساب کیا کرتے تھے۔ آج ہم نے اپنا احتساب چھوڑ دیا۔ باہر بیٹھا ان 5 جنا اپنے جاتا جاتا ان کی اولا ہم کرتا لگے اولا ارے یہاں جے تو کہتے ہیں یہ پوتانے کو دی کن ٹرائی کر جے کہ تو ہوں کرے، یعنی ہم سب کا حساب لے رہے ہیں، ہم اپنا حساب بھول گئے۔ یہ سب کا حساب ہم پر ابھی فرض نہیں ہے، سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ تو خود اپنا حساب کرتے سیکھ جا۔ ہاں، اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جیسی ذات والا صفات بھی فکر آخرت سے اتنا ڈرتے تھے کہ جس کو رسول اللہ نے خود جنتی کہا ہو پھر بھی وہ اپنا احتساب کرتے تھے اور کیسی چیکنگ کرتے تھے۔ آج ہمیں اور آپ کو تو چیک کرنے کا مطلب موقع ہی کہاں ہے۔ ایک بار ایک غلام نے کوئی چیز لا کے دے دی، مثال کے طور پر دودھ دے دیا، پی لیا۔ غلام نے پوچھا کہ حضور کہا اس سے پہلے دودھ لاتا تھا نا تو آپ بار بار کوئی چیز لاتا تو پوچھتے تھے، آج پوچھا نہیں، ڈائریکٹ پی لیے۔ اب جب اتنا سنا نا تو آپ نے فرمایا بتا تو صحیح کہ یہ کہاں سے لایا؟ اس بیچارے نے صرف اتنا کہا جہالت کے دور میں میں نے ایک بندے کا کام جنتر منتر سے کیا تھا، یعنی میں کچھ جانتا تھا، وہ پڑھ کے دم کیا تھا اور اسی سے یہ اس نے دودھ دیا اور وہ لا کے میں نے آپ کو پیش کر دیا۔ بس اسی وقت اپنے منہ میں انگلی ڈالی، کنہوں نے؟ صدیق اکبر نے، اور وہ چیز جو انہوں نے پی تھی وہ نکال دی، اور نکالنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کہتے ہیں مولا مجھے معاف کرنا کہ آج میں یہ معاملے میں پوچھ نہ سکا کہ یہ کس چیز کا کھانا ہے، یعنی حلال ہے یا حرام ہے، شبہ والا ہے، پتہ نہ لگا سکا، بھوک جلدی تھی تو پی لیا، میری قدرت میں جتنا تھا میں نے باہر نکال دیا، اگر کوئی قطرہ باقی رہ گیا ہو تو میرے کریم تو اپنے فضل سے معاف فرما دینا۔ یہ صدیق اکبر ہے۔ اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے بھی اپنا احتساب کیا۔ راوی لکھتے ہیں کہ آپ خالصاً لوجہ اللہ نفس کشی کرتے، ریاضت کرتے، اور ریاضت شرعی میں اپنی مثال آپ تھے، نیکی کے کاموں میں لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے، اور اتنے بڑے مرد دلیر تھے کہ اس معاملے میں اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، یعنی لوگوں سے ڈرتے نہیں، بلا خوف و خطر لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے، لیکن خود بھی اتنا بچتے۔ اور انداز کیا تھا ان کا روکنے کا وہ سنیے۔ اب غوث پاک کا بابا جو بنانا تھا نا تو پھر ہمت بھی اتنی تھی، رسول اللہ کے گھر میں پیدا کیا نا تو یہ شان کا مالک بھی بنایا۔ ایک دن جامع مسجد کو جا رہے ہیں، خلیفہ وقت کے چند ملازم یعنی نوکر، ان کے آدمی شراب کے مٹکے لیے ہوئے اپنے سروں پر جا رہے ہیں۔ آپ نے جب ان کی طرف دیکھا نا تو آپ نے غصے سے ان کے قریب ہو کر ان کے مٹکوں کو توڑا اور سارا جو شراب تھا نا وہ بہہ گیا۔ تو کوئی بھی ملازم آپ کے تقدس کی وجہ سے اس نے کچھ کہا نہیں، ہر آدمی مطلب نکل لیا، کیونکہ لے جا رہے تھے شراب۔ اب شراب کے مٹکے کو توڑنا وہ بھی خلیفہ وقت کے آدمیوں کا آسان ہے؟ یہاں تو اپنا نانکڑو چھوکرو خالی ایم ڈی آئی تھی آئی کرتے ہیں تو مانس کہیں نہیں چکتے، ہو رہا ہے نا، یہ سب جگہ ہو رہا ہے، پوری دنیا لیول پہ ہو رہا ہے، اور آپ کے رحیم نگر میں بھی ہو رہا ہے، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، اونا میں بھی یہ ہو رہا ہے، باقاعدہ سپلائی ہو رہی ہے اور باقاعدہ تقسیم بھی ہو رہی ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، کہیں اللہ تمہارے ان فعلوں کی وجہ سے امت کو کہیں عذاب میں نہ ڈال دے۔ آپ امت کے جوانوں کو بگاڑ رہے ہیں،
اپنا احتساب کیجئے، اس لیے کہ کسی ایک ماں کے بیٹے کو اگر تم نے کسی گولی کا عادی بنا دیا اور وہ نشہ کارک ہو گیا تو قیامت کے دن تمہارے پورے خاندان کو جواب دینا بھاری پڑ سکتا ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بالکل آسان ہے؟ پیسہ مل رہا ہے نا، پیسے کی فکر نہ کرو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ نے روزی تمہاری مقرر کر دی ہے، تم تلاش کے لیے نکلو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہاری روزی تمہیں تلاش کرتی ہوئی تمہارے گھر تک آ سکتی ہے۔ آج ہم اس کو بھول گئے، تھوڑا بھول گئے، چک ہو گئی۔ یہ غوث پاک کے بابا ہے، رسول اللہ کے بیٹے ہیں، مٹکے توڑ دیے، سب وہ نوکر جو تھے نا بھاگ گئے، لیکن اب آدمی تھے، بادشاہ کے مٹکے تھے، تو جیسے بادشاہ کے پاس گئے نا تو خلیفہ وقت نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا جو شراب کے مٹکے لے کر آ رہے تھے نا، کہا خلیفہ وقت وہ موسیٰ جنگی دوست نے توڑ دیے۔ اب ہمارے پاس اتنی تو مطلب اوقات نہیں ہے ہماری اور آپ کی کہ ہم کسی کے مٹکے توڑ سکیں، لیکن کم از کم ایسے لوگوں کو سدھارنے کی ہم اور آپ کوشش تو ضرور کر سکتے ہیں۔ ہمیں کم از کم اتنا تو ضرور کرنا چاہیے۔ مسجد سے بھی یہ پیغام ہو، خانقاہ سے بھی یہ پیغام ہو، سماج لیول سے بھی یہ پیغام ہو، اور ہر جوان، ہر ذمہ دار اگر یہ احساس کر کے اٹھے نا کہ ہم اپنی قوم سے نشہ ختم کر دیں گے تو اللہ کی عزت کی قسم سب کی کوششیں کبھی اللہ ضائع نہیں کرتا۔ 8 دن نہیں بیتیں گے، بہت سارے نوجوانوں کو اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا، لیکن کوشش ضروری ہے۔ خالی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، اس کو یاد رکھ لیجئے آپ۔ آج جو ہمارا اور آپ کا کلچر چل رہا ہے نا پورے گجرات بھر میں، ہم باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، باتوں سے کچھ نہیں ہونے والا، ہاتھ چلانا پڑتا ہے اس میں، اور یہ حضرت غوث پاک کے والد محترم نے کر کے دکھایا۔ بادشاہ کو بتایا کہ انہوں نے توڑ دیے۔ اب خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، اس نے فوراً آپ کو بلایا، اور جیسے بلایا نا تو بلانے کے ساتھ کہا میرے شراب کے مٹکے آپ نے توڑے؟ تو کہا ہاں۔ تو کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ ہمارا حساب کریں، یعنی ہمارے کاموں میں دخل اندازی کریں؟ تو کتنا پیارا جواب دیا، ارشاد فرمایا خلیفہ میں خود محتسب ہوں، یعنی میں خود اپنا آپ بھی احتساب کرتا ہوں، لوگوں کا بھی حساب کرتا ہوں، اور یہ میرا فرض منصبی ہے۔ اگر میں اس سے ہٹوں گا تو کہیں اللہ کی بارگاہ میں مجرم قرار دیا جاؤں گا۔ یہ میں نے اس لیے کیا کہ اللہ نے یہ مجھ پر فرض فرمایا تھا۔ آج خالی ہر پیر صاحب، ہر امام صاحب خالی اتنا مطلب کہہ لینا کہ میرا جو بھی مرید یہ کام کرے گا نا میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا۔ اللہ کی عزت کی قسم اچھے اچھے مرید بھی سدھر سکتے ہیں، اچھے اچھے نمازی بھی سدھر سکتے ہیں، یہ ممکن ہے۔ یہ ہمیں آگے والوں کو بھی کرنا ہوگا۔ آگے وان یہ کہتے ہیں کہ بھئی جماعت کے لوگ نہیں جائیں گے، اچھوں کی ناکوں میں دم ہو سکتا ہے، لیکن یہ سیریس لینا پڑے گا۔ اس کو ہم کیا سمجھتے معلوم ہے کہ برکاتی جو بول رہے ہیں وہ فرینڈلی، مطلب خالی موج شوق کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے حقیقت میں اپنی زندگی میں کر کے بتا دیا ہے، اور یہ میں کسی اور کا تو حوالہ نہیں دے رہا ہوں نا، یہ غوث پاک کے بابا کا حوالہ دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ میرا فرض منصبی ہے۔ تو خلیفہ نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ آپ ہمارا حساب لیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اے خلیفہ جس کے حکم سے تو حکومت کر رہا ہے نا، میں اسی کے حکم سے سب کا حساب لیتا ہوں۔ یعنی تو اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں کس کے حکم سے کام کر رہا ہوں تو تو جس کے حکم سے حکومت کر رہا ہے اسی کے حکم سے میں بھی محتسب ہوں، حساب لے رہا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا۔ خلیفہ وقت کے دل میں ان کی بات اثر کر گئی، بس اتنی بات کی، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں۔ خلیفہ وقت نے بلایا تھا لیکن یہ کہہ دیا کہ جیسے تو کسی کے حکم سے حکومت کرتا ہے ایسے میں بھی کسی کے حکم کا پابند ہوں، میں بھی احتساب کرتا ہوں۔ اتنے میں راوی لکھتے ہیں کہ خلیفہ نے آپ کے اس جملے پر اپنا سر جھکا لیا اور رویا، اور اس نے کہا حضور کوئی بات نہیں، آپ نے میرے شراب کے مٹکے بھلے توڑ دیے، لیکن آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ آخر یہ شراب کے مٹکے توڑنے میں حکمت کیا تھی؟ یعنی آپ نے توڑے، آپ تو رسول اللہ کے خاندان کے صاحبزادے ہیں، آپ نے کیوں توڑے؟ آخر اس میں حکمت کیا تھی؟ ایک جملہ کہا خلیفہ تمہارے حال پر مجھے ترس آیا، یعنی اس لیے نہیں کہ تیرے لوگ شراب پیتے ہیں، شرابی ہے، لوگوں کو بگاڑے، نہیں، مجھے تیرے حال پر ترس آیا اور میں نے یہ سوچا کہ تجھے دنیا کی رسوائی سے بھی بچا لوں
اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچا لوں۔ میری نیت صرف یہی ہے۔ آج ہمیں بھی کرنا ہوگا نا یار، ہم سب کی فرض منصبی یہی ہے کہ ہم سب یہ کوشش کریں، سب مل کر کوشش کریں کہ سماج میں دوست احباب جتنا سمجھا سکتے ہیں نا، اتنے امام صاحب نہیں سمجھا سکتے، جتنے قوم کے ذمہ دار سمجھا سکتے ہیں اتنے پیر صاحب نہیں سمجھا سکتے، کیونکہ ہم سب مل کر ساتھ میں رہتے ہیں۔ امام صاحب الگ رہتے ہیں مسجد میں، پیر صاحب اپنے گھر رہتے ہیں، ہم سب ساتھ میں رہتے ہیں۔ سب سے پہلا فرض منصبی یہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو خود سمجھانے کی کوشش کریں، اور اگر بائی چانس اگر زیادہ سمجھانے کی ضرورت پڑے اب پیر صاحب کے پاس لے جائیں۔ اور آپ کا رحیم نگر تو بڑا آسان بنتا جا رہا ہے الحمدللہ، قریب میں کئی لوگ آپ کے یہاں شفٹ ہوتے جا رہے ہیں، یعنی دورو رحیم نگر کو اگر ملا لیں آپ تو کئی علماء، کئی سادات، کئی پیران اعظام آپ کے علاقوں میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ اب یہ گناہوں سے آپ کے لیے بچنا آسان ہے، ممکن ہے، اگر تم نے ان کی سنگتوں کو اختیار کیا اور ان کی باتوں پر اگر آپ نے عمل کیا۔ تو یہ حضرت موسیٰ جنگی دوست نے یہ کر کے دکھایا، اور اس کے بعد جیسے خلیفہ نے یہ سنا نا کہ ان کو رسوائی سے بچانے کے لیے ایسا کیا، تو خلیفہ نے کہا حضور آج سے میں بھی آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میرا بھی حساب لیں گے، یعنی میں بھی غلطی کروں نا تو آپ کو بھی اجازت ہے کہ آپ میرے حساب دار ہیں، میں کوئی بھی بھول کروں آپ مجھے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور فرمایا جس دن خلیفہ نے یہ اجازت دے دی، فرمایا گیا اسی دن سے آپ کا لقب جنگی دوست مشہور ہو گیا۔ یعنی کبھی کبھی یہ کر کے بھی آدمی مشہور ہو جاتا ہے، لیکن حق بیانی سے لوگوں کو بتانا ضرور ہوگا۔ ہم کسی کا کاٹلا نہیں پکڑ سکتے، ہم کسی کا ہاتھ روک نہیں سکتے، کم از کم اس سے اچھائی کی طرف لا کر اس سے اس کام سے روک کر اسے مطلب دوسری راہ دکھا سکتے ضرور۔ یہ ہمارا اور آپ کا فرض منصبی ہوگا۔ آگے سنیے، اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو اپنی تجلیات کا مرکز بنایا تھا، یعنی ہر وقت آپ پر اللہ کی تجلیوں کا مطلب یہ برسات ہوتا، اور باقاعدہ آپ مجلہ تھے۔ اور اگر کوئی شخص آپ کو تکلیف پہنچاتا تو اللہ تبارک و تعالی موسیٰ جنگی دوست کی جانب سے اس شخص سے بدلہ لیتا، یعنی ان کو اذیت دینے کی بنیاد پر اللہ اس سے مطلب بدلہ لیتا، کہ جس نے بھی موسیٰ جنگی دوست کو تکلیف دی اللہ فوراً اس کا بدلے کا انتظام فرماتا، یعنی اسے ذلیل و رسوا کر دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وصف میں رکھا۔ دوسری بات سنیے، اب احتسابی کرنا ہونا تو پھر اپنا آپ بھی احتساب کریں۔ یہ تو تھا بادشاہ کے لوگوں کا، یعنی عوامی سطح پر بادشاہ نے بھی کہہ دیا کہ میرا بھی حساب کریں، اور ایک ہوتا ہے خود کا حساب کرنا، اور یہ ہوتا بڑا مشکل ہے۔ جیسے میرے بارے میں آپ اگر مجھے پوچھیں نا تو کہ برکاتی آپ اپنا کتنا حساب کرتے ہیں، تو میں شاید آپ کے سامنے بھی حساب نہ دے سکوں، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا تو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن سنیے، یہ بھی حضور غوث پاک کے والد بزرگوار نے کر کے بتا دیا۔ اس کو کہتے ہیں محاسبہ کرنا، یعنی خود کا حساب کرنا۔ ایک مرتبہ مجاہدہ نفس میں مطلب مست ہیں، 3 دن ہو گئے، نفس جو بھی خواہش کرتا نا آپ اس کو مسترد کر دیتے، کہا تیرا کہنا نہیں مانوں گا۔ 3 دن ہو گئے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، یہاں تک کہ 3 دن کے فاقے کے بعد دریا کنارے تشریف لے گئے۔ دریا میں ایک موج اٹھی، یعنی ندی میں، اور فوراً کنارے پر ایک سیب جو تھا نا وہ آ پڑا، آپ نے اسے اٹھا لیا، اور جیسے اٹھایا نا تو سیب تازہ ترین نظر آ رہا تھا، تو فوراً اس کو چیرا کھایا اور حلق کے نیچے اتارا، مطلب بس ابھی ایک سیب کھایا، وہ بھی 3 دن کی بھوک کے بعد۔ کتنے دن کی بھوک کے بعد؟ 3 دن بھوکے رہنے کے بعد ایک سیب تناول فرمایا، لیکن جیسے وہ حلق سے نیچے اترا نا آپ فرماتے ہیں اپنے آپ سے، کہا موسیٰ یہ کیسا سیب تھا، تو نے پتہ لگایا؟ یہ تیرے لیے حلال ہو سکتا ہے جس کا تو کوئی بظاہر مالک نہیں ہے، لیکن پس پردہ وہ کسی کی ملکیت میں تو ضرور ہوگا، کیا تو نے اس سے پوچھ کے کھایا؟ یہ خود کا حساب ہوا۔ اب جیسے یہ حساب اپنے آپ کا کیا نا تو آپ کے ضمیر نے جھنجھوڑا اور کہا موسیٰ جنگی دوست، اب اگر اس سیب کا حساب ہی اگر لگانا ہے تو دریا کے اوپری حصے جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس باغ سے آیا ہے۔ اب جیسے آپ اوپر چڑھے تو ایک باغ نظر آیا، اندر گئے اور دیکھا نا تو ایک بزرگ ہے،
جس سے دنیا حضرت عبداللہ سمعی کا نام دیتی ہے، وہ اپنی باغ میں رکھوالی کر رہے ہیں۔ جیسے قریب گئے، کہا باغ کے مالک آپ ہیں؟ سلام کلام کے بعد کہا باغ کے مالک آپ ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا میں ایک بات عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کہا فرمائیے۔ تو وہ پورا واقعہ بیان کیا۔ 3 دن سے بھوکا تھا، دریا کنارے گیا، وہاں ایک سیب ملا، میں نے کھا لیا، میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا اور میں اس سیب کے مالک کی تلاش میں آپ کے باغ تک پہنچا، ہو سکتا ہے اسی سیب کے آپ مالک ہیں، اس لیے معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جب پورا واقعہ سنا، حضرت عبداللہ سمعی نے اپنی نگاہ ولایت سے دیکھا، اور دیکھا نہ تو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ کوئی معمولی گھر کا جوان نہیں لگتے، یعنی یہ نگاہ ولایت تھی آپ کی۔ آپ نے پہچان کر کہا یہ معمولی خاندان کا فرد نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد دل ہی دل میں خود نے سوچا کہ انہوں نے، حضرت عبداللہ سمعی نے، ارے جو ایک سیب معاف کرانے کے لیے اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے باغ تک پہنچ سکتا ہو، وہ اللہ کے عام بندوں میں شامل نہیں ہوگا، یہ بھی اللہ کے کسی خاص بندوں میں شمار ہوتا ہوگا۔ تو اس سے یہ وضاحت ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ یہ احتساب کا یہ رجحان بھی اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ ورنہ آج ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ دکان پہ گئے، بہتر پان بناؤ نہیں، اجی بیچارو پان نہ بناتا ہے نا تو 3-4 روٹی پھوٹی نہ بکڑا تو آپ نے کھائی گیا وہی، یہ ہو رہا ہے۔ لاری پر گئے، لینے گئے تھے سفر جن، ابھی وہ سیب بیچارہ جھوکتا کیا، اس سے پہلے درخت کے 2-3 مطلب وہ گرام تو آپ اپاڑ ہی لیتے ہیں۔ یہ آپ نے کس کو پوچھ کے کھایا؟ یہ جائز ہی نہیں ہے۔ آپ نے جو بعد میں حلال کا لیا نا، وہ بھی اندر جا کے کیا بنے گا وہ تو اللہ بہتر جانے، لیکن جو آپ نے کھایا نا پہلے، یہ کہیں نہ کہیں اس کا اثر دکھائے گا۔ اس لیے ہر کسی کو بغیر پوچھے جو آئے نا وہ منہ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو ہم لوگ اب میں تو آپ کو کس دور کی بات بتاؤں کہ ہم اتنے حالات سے مطلب گزر رہے ہیں کہ اس دور میں اگر کوئی حلال روزی کما رہا ہے اور اس کے گھر کے لوگ حلال روزی کھا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی اپنے زمانے کے نیکوکار لوگوں میں شمار ہوں گے، کیونکہ حرام سے بچنا ہے اتنا مشکل۔ میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ کے بارے میں نہیں، ہم لوگوں کو بھی یہ حال ہو گیا، یعنی ہمارا بھی بچنا مشکل ہے، بڑے بڑے لوگوں کا بچنا مشکل ہے، کیونکہ ہم اور آپ جو سمجھ رہے ہیں نا اتنا جلدی یہ حلال چیزیں نہیں ہیں، ہم اتنے گھوٹالے اندر کرتے ہیں نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا گھوٹالہ کیا۔ اس لیے یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ سمعی نے سارا پس منظر دیکھ لیا، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، کہا پہلی شرط تو یہ ہے اگر معافی چاہتے ہو تو کہا فرمائیے۔ تو کہا 12 سال تک میرے یہ باغ کی نگہبانی کرتے رہیں، بس یعنی رکھوالی کریں۔ اب یہاں حال یہ ہے کہ خالی ایک سیب پر 12 سال کی قربانی، کتنے؟ زور سے بولیے، 12 سال ایک سیب کھایا۔ میں آپ کو کھانے کے متعلق ایک عرض کرتا ہوں، خالی آپ کو تنقید نہیں کرتا، میرا اس وقت دل جو ہے نا بڑا مطمئن ہے، میں آپ کو صرف عرض کرتا ہوں۔ صبح ناشتہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ زور سے بولیں نا، الحمدللہ کرتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں؟ الحمدللہ۔ شام کا بھی کھاتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور حضور غوث پاک کے صدقے میں نظر و نیاز بھی کھاتے ہیں؟ الحمدللہ، کھانا چاہیے۔ مجھے بتاؤ صبح 8 بجے یا 7 بجے 6 بجے یا 9 بجے، یا نواب صاحب آپ ہیں تو 10 بجے ناشتہ کرتے ہیں، 10 سے لے کر 11 12 1 بجے سے اذانیں شروع ہو جاتی ہے، کم و بیش 1:30 بجے تک تو اونا میں مطلب ہے کہ 1:45 کی جماعت بھی ہے نا، آخری جماعت 1:45 کی ہے، یعنی 11 12 10 بجے اگر ناشتہ کیا تو کی بات کر رہا ہوں، 11 12 1 اور 1:45، یہ 2.5 گھنٹے گزرتے ہیں۔ کیا ہم نے ناشتے کے متعلق صرف اتنا بھی کہا کہ آج اللہ نے بہترین ناشتہ گھر میں عطا فرمایا تو چلو نا ایک آدھ سجدہ شکری کر لوں؟ ایسا کبھی خیال آیا؟ سچ سچ بتانا، یہ سے جھوٹ نہیں کالی گردن نہیں، کبھی ایسا خیال آیا؟ میرے خیال سے نہیں آیا ہو۔ دوسرا، دوپہر کا کھانا آپ کھاتے ہیں 3 بجے، آخری کھانا لوگوں کا 3 بجے، اور زیادہ ماسٹر پلان ہے تو 4 بجے، اور میری طرح رکھڑو سکڑو پھکڑ گرداری ہے تو 5 بجے، اس سے زیادہ تو کوئی آخر میں کھانا نہیں کھاتا ہوگا۔ لیکن اگر 3 بجے آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو 3 سے 4 5 اور 4:15 سے اذانیں شروع، 5:30، بس زیادہ سے زیادہ۔
مجھے بتائیے یہ 2-3 گھنٹہ جو گزرتا ہے اس میں بھی کبھی یہ خیال آیا کہ اللہ نے بہترین کھانا دوپہر کا کھلایا، چلو آج اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کوئی نماز ادا کر لیں؟ کبھی نہیں۔ ابھی مغرب کا کھانا لوگ کھا لیتے ہیں، رات کے 11-12 بج جاتے ہیں، 1 بجے تک جگتے رہتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ رات میں اللہ نے اتنا اچھا کھانا کھلایا تو چلو اللہ کا کوئی سجدہ شکر کر لیں؟ کبھی خیال آیا؟ سچ سچ بتائیے گا، مشکل ہے۔ یہ لوگ سیب کھا لیتے تھے تو 12 سال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ آج ہم 5 منٹ نہیں دے رہے ہیں، اب آپ خود سوچئے گا۔ اور بظاہر اگر آپ دیکھنے جائیں نا شرعی مسئلے کے اعتبار سے تو فتویٰ اس پر نہیں ہوگا، یعنی اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ کوئی گری پڑی چیز ملے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ صدقہ کر دیں، اور اگر 2 سال تک کوئی نہ ملے تو پھر وہ صدقہ کر دیں، خود استعمال نہیں کر سکتا بس۔ لیکن بظاہر اگر آپ دیکھنے جائیں تو ان پر کوئی اتنا بڑا الزام نہ لگنے والا تھا۔ گری پڑی ہوئی چیز کے بھی مالک کو تلاش کر کے معافی مانگنے کے لیے گئے، اور آنے والی ساری امت کو یہ بتایا کہ اگر گری پڑی چیز بھی شیخ عبد القادر جیلانی کے بابا کو ملتی ہے تو اس سیب کو بھی معاف کرانے کے لیے 12 سال کی باغ کی رکھوالی کرتا ہے۔ یہ کتنا بڑا احتساب ہے، آپ سوچئے گا۔ جن کے ماں باپ اتنا اپنے آپ کا احتساب کرتے ہو نا، اللہ ان کے گھر شیخ عبد القادر جیلانی جیسے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ ہاں ہم لوگ سوچ رہے ہیں، میں بھی سوچ رہا ہوں، اب بھی سوچ رہے ہوں گے چھوکروں کی دودت کرتو، کوئی نہ نت کرتو۔ ہمارے یہاں 60 چھوکرا چھے دارالعلوم میں، لیکن تھوڑی دیر اگر غیر حاضر ہو جاؤں نا تو وہ مچھی مارکیٹ بن جاتی کبھی کبھی، ہے نا۔ میں نے بھی گئے سال آپ کے یہاں کے بچوں کو دیکھا ہے، مچھی مارکیٹ میں بھی اتنا آواز نہیں تھا جتنا آپ کے جماعت کھانے میں تھا، ہوتا ہے نا، سب بچوں میں ہوتا ہے۔ ایسے ہمارا ہر جوان آج کسی ماں باپ کا کہنا نہیں مان رہا ہے۔ اب تھوڑا غور کیجئے گا کہ آخر یہ کہنا مان کیوں نہیں رہا؟ کہیں نہ کہیں ہم اللہ کی ناشکری پر اترے ہوئے ہیں اور اپنا احتساب کرنا بھول گئے ہیں، جس کی سزا اللہ ہمیں یوں عطا فرما رہا ہے۔ اس لیے اپنا احتساب کیجئے۔ 12 سال کی مطلب شرط لگائی، کہا 12 سال کام کرو گے؟ تو کہا ٹھیک ہے۔ 12 سال تک وہیں کام کیا، لیکن خالی کام نہیں کیا بلکہ کام کے ساتھ ریاضت بھی کی، مجاہدہ بھی کیا، عبادت بھی کی، قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہے۔ جو کام تھا وہ تو شروع ہی ہے، لیکن ساتھ میں 12 سال ایسے ہی کام کر رہے ہیں، خالی اس لیے کہ اللہ معاف کر دے۔ اور اس کے بعد سنیے، جب 12 سال بیت گئے نا تو آپ نے فرمایا کہ حضور مدت تو پوری ہو گئی ہے۔ تو کہا 12 سال پورے ہو گئے؟ کہا ہاں۔ کہا ایک شرط اور ہے۔ تو کہا حضور یہ 12 سال تو دیے، تو کہا اس سے آسان ہے تھوڑی۔ کہا 12 سال آسان ہے؟ 12 سال پورے کیے اب بھی آپ کوئی آسان والی دیں گے؟ کہا بالکل آسان ہے۔ کہا کیا؟ کہا میری ایک بیٹی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، زبان سے گنگی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، یعنی یہ سارے عذر اس میں ہیں۔ اگر سیب معاف کرانا ہے تو اس سے اپنے نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ کہ اس سے قبول کر لو اور نکاح میں لے لو، تو میں تمہارا یہ عذر معاف کر دوں گا، یعنی جو مطلب یہ لغزش ہوئی نا یہ معاف کر دوں گا سیب۔ اب آپ سمجھے، کچھ سمجھے میری بات؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ ہم نے تو یہ واقعہ سالوں سے سنا ہے، لیکن میں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کو غور کیجئے۔ پہلے 12 سال تھے، باغ میں خالی رکھوالی کرنے تھی۔ اب جو دوسری شرط ہے یہ 12 سال سے کم نہیں ہے بلکہ زندگی بھر کے معاملات کی شرط ہے۔ اور اس بندھن میں باندھ کر حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو بتایا جا رہا ہے ایک سے بغیر پوچھے ہوئے کھایا ہے، اگر معاف کرانا ہے نا تو اس سرحد میں آ کر آپ کو زندگی گزارنا ہوگا، کیا قبول ہے؟ اور ظاہری عذر بتایا کیا؟ بیٹی ایسی ہے۔ اب جب یہ خیال کیا نا تو اب زندگی بتانا تو آسان نہیں ہے نا، سب کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ اب وہ زمانے کے بڑے لائق فائق خاندان کے لوگ تھے اور سلسلہ قادریہ کے بانی مبانی کے والد بزرگوار تھے، آسان مسئلہ نہیں تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کی حاضری نے انہیں اتنا محتسب بنا دیا تھا کہ اسی وقت کہا دل میں، کہا موسیٰ کیا یہ اس بات کے لیے بھی تو تیار ہوگا؟ تو فوراً دل نے جواب دیا، کہا موسیٰ
زندگی فانی ہے، گزر جائے گی، قیامت کا دن باقی ہے. یعنی قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا نا وہ بقا والا فیصلہ ہوگا، اس میں فنا نہیں ہے. چند سال بیت جائیں گے، منظور کر لو، کم از کم اللہ کی بارگاہ کے حساب سے تم بچا لیے جاؤ گے. بس یہ فیصلہ اتنا بڑا فیصلہ اپنی زندگی کا خود غوث پاک کے والد بزرگوار نے کیا، اور وہیں کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، آپ کی بیٹی سے نکاح ہوگا. وہیں یہ طے ہوا. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ سمعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عقد منعقد کر دیا، اور اس کے بعد اپنی بیٹی کو معذور کہنے کی وجوہات بیان کر دی. کہا آج تک جو میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی نا کہ میری بیٹی جو معذور ہے، میری بیٹی نے کسی غیر مرد کا چہرہ نہیں دیکھا اس لیے وہ نابینا ہے. آج تک میری بیٹی نے خلاف شرع کوئی بات نہیں کی، اس طرح یہ نہیں سنی اس لیے وہ بہری ہے. آج تک میری بیٹی نے خلاف شرع کوئی قدم نہیں اٹھایا، اس طرح وہ لنگڑی ہے. آج تک میری بیٹی نے خلاف شرع کوئی کام نہیں کیا، اس طرح وہ لنجی ہے. اور آج تک میری بیٹی نے خلاف شرع زبان سے کوئی بات نہیں کہی، اس طرح وہ گونگی ہے. جیسے ہی حضرت ابو صالح نے یہ گفتگو سنی، بڑی مسرت ہوئی، سکون قلبی حاصل ہوا. اور اس کے بعد اللہ نے میاں بیوی کہ ایک دوسرے کے دل میں اللہ نے محبت پیدا فرما دی، اور ایک عرصے کے بعد اللہ نے حضور غوث پاک جیسا حسین بیٹا عطا فرمایا. یہ میں نے ایک احتساب والی بات میں نے عرض کر دی کہ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ خالی 11ویں شریف جو ہم اور آپ مناتے ہیں نا، اس 11ویں شریف والے سرکار کے والد بزرگوار نے اپنا حساب یوں کیا تھا. اب ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کو اپنا حساب کتنا زیادہ کرنا چاہیے یہ ہم خود اپنا حساب کریں گے. لیکن ساتھ میں جاتے جاتے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، اس کو نارمل مت لیجئے گا. یہ جو میں نے ابھی تقریر کی نا، بظاہر آپ کو نعرہ لگانے کا موقع نہیں ملے گا، سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا، لیکن یہ جو میں ابھی گفتگو کر رہا تھا نا، یہ قیامت کے دن پائی پائی کا اللہ حساب لینے والا ہے. اور اس معاملے میں جو بڑے لوگ ڈرتے تھے نا، ہمارا اور آپ کا کام بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں کوشش تو کرنا، خالی خود سے پوچھنا تو صحیح. فاروق اعظم کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک باغ میں ایک صحابی رسول، ان کی باغ کے پیچھے مطلب کہیں چکر لگا رہے ہوں گے تو پتہ چلا کہ اس باغ کی دیوار کے پیچھے فاروق اعظم ہے. تو ان کو خود کو مطلب تلاش ہوئی کہ دیکھوں تو صحیح کہ فاروق اعظم باغ کی دیوار کے پیچھے کرتے کیا ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں. جب وہ دیوار کے بالکل قریب ہوئے نا تو اسے کان لگائے. دیوار کے پیچھے ایسے چکر لگاتے ہوئے فاروق اعظم خود سے کہہ رہے تھے، واہ عمر خود کو خطاب کا بیٹا کہتا ہے. خود سے کہہ رہے ہیں کہ واہ عمر تو خطاب کا بیٹا خود سے کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، اور امت تجھے امیر المؤمنین کہہ رہی ہے. عمر اللہ سے ڈر، اللہ کہیں تجھے عذاب میں مبتلا نہ فرما دے، کہ ان کا احتساب ہے. دوسری شخصیت سنیے، محاسبہ. حضرت عثمان ذو النورین جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے 2 بار جنت خریدی ہے رسول اللہ سے. جب قبر پر پہنچ جاتے نا تو اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی تھی، اور جب واپس ہوتے تھے نا تو لوگ پوچھتے تھے عثمان ذو النورین جہنم کا بیان سننے کے بعد کبھی اتنا تو نہیں روتے تھے، یہ قبر پر آ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو ایک جملہ آہ بھرتے ہوئے کہتے تھے کہ میں نے اپنے پیارے حبیب سے سنا ہے کہ قبر جو ہے نا وہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اور جس کا یہ معاملہ آسان ہے نا تو آخرت آسان ہے، اور اگر یہ معاملہ بگڑ گیا تو فرمایا اس کی آخرت بگڑ سکتی ہے. خود مولا کائنات جو پوری کائنات کے ولیوں کے سردار ہے اور انہی کے دروازے سے یہ سند دی جاتی ہے نا، وہ مولا کائنات کے بارے میں فرمایا جب رات ہوتی مسجد پہنچ جاتے اور باقاعدہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر ایسے داڑھی پکڑ لیتے اور اتنا روتے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ مولا علی کے رونے کو دیکھ کر لوگوں پر، مولا علی پر لوگوں کو ترس آنے لگتا تھا. یہ کون رو رہا ہے؟ جن کے بیٹوں کو اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا.
آج ہمارا اور آپ کا جو سلسلہ ہے نا وہ خالی ہنسی مذاق تک محدود رہ گیا، اس سے زیادہ میں تو کچھ نہیں جانتا۔ میں نے سب کو آزما کر دیکھا ہے، اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے، ہم تھوڑی دیر میں یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ایک احتساب کا طریقہ بتا کر اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ میں آیا نا تو اس کو لے کر جائیے گا۔ یہ مجھے بھی کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہی کریں، اللہ کرے کہ مجھے بھی یہ طریقہ مل جائے۔ ایک آسان طریقہ بتا رہا ہوں، وہ طریقہ کیا ہے، لوگ پہلے کیسے کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ بچا لیے جاتے تھے۔ آپ بھی اپنا حساب کریے گا، یہ موبائل ہے نا، اس میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ نوٹس بورڈ آتا ہے اندر، ایک آپشن ہے، اس میں کوشش کیجئے، کبھی نہ کبھی تو کوشش کیجئے، کل سے ہی کوشش کیجئے، ایک دن کا تو حساب کیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا۔ اب وہ حساب کرنا کیسا ہے، وہ طریقہ سنیے۔ راوی لکھتے ہیں کہ توبہ بن سما رکہ کا باشندہ تھا، اس نے اپنے نفس سے خود سے روزانہ کا حساب لینا شروع کیا، خود سے حساب کرتا تھا۔ ایک دن اس نے حساب کیا تو جیسے اس نے حساب کیا نا تو اس نے سوچا اگر میری عمر 60 سال ہو، یہ حساب لگایا پوری عمر کا، کہ اگر میں 60 سال کا ہو چکا ہوں یا ہوں گا، تو اس نے پھر 60 سال کے دن گنے، یعنی 60 سال کے دن کتنے ہوتے ہیں، تو اس نے اپنے سالوں کے دن گنے تو 21,500 دن ہوئے، یعنی سالوں کا حساب لگایا 60 سال کا، تو اس نے گنے کہ اپنے سالوں کے دن 61,500 دن ہوتے ہیں۔ جیسے اس نے 61,500 دن کا حساب لیا نا، یعنی خود شمار کیا، تو چیخ پڑا، یعنی چلایا، اور چلا کر اس نے کہا اے توبہ، اگر تو دن میں ایک بھی گناہ کرتا ہے، کیا کہا اس نے، کیونکہ دن کتنے بنے 61,500، تو کہا اگر تو دن میں ایک بھی گناہ کرے گا 60 سال میں، تو فرمایا قیامت کے دن 61,500 گناہ تیرے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہوں گے۔ یہ اس نے حساب کیا، اور پھر اس نے کہا مجھ سے ایک گناہ تو کہاں صادر ہوتا ہوگا، وہ کہتا ہے نہ جانے دن میں کئی ہزار گناہ ہو جاتے ہوں گے۔ اور اس کے بعد جیسے اس نے یہ جملہ کہا وہیں بے ہوش ہوا، گرا، وہیں فوت ہو گیا، اور جیسے وہ فوت ہوا اس کا حساب کیا نا اس نے، یعنی اللہ سے ڈرا وہ کہ اگر میں یہ 60 سال کا ہوتا ہوں تو 61,500 گناہ لے کر مروں گا، اسی خوف میں وہ مر گیا۔ اور جیسے لوگ اس کو دفنانے کفنانے کی مطلب یہ کام شروع کی نا کامگیری، اتنے میں غیب سے ایک آواز آئی، اس بندے نے بہت جلدی جنت الفردوس کی دوڑ لگا لی۔ یہ بشارت آ گئی، یعنی اپنا حساب کرتے خود سیکھو گے نا تو یہ آواز آتی ہے کہ تو نے جنت کی طرف جلدی کر دی، یعنی جنت میں جائے گا۔ یہ اپنے حساب کرنے سے اللہ یہ مزدے عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم اور آپ بھی چاہیں نا تو زیادہ نہیں، اب بھی آپ تقریر کر کے جائیں، سن کے جائیں گے، اور صبح تک اب خالی یہ ابھی 11:30 بج رہے ہیں، صبح فجر تک کا خالی حساب رکھیے گا اپنے پاس، آپ کو خود کو احساس ہو جائے گا۔ مجھ کو دینا نہیں ہے، آپ کو خود کو کرنا ہے، آپ کو خود کو دیکھنا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ حساب خود نہیں لے گا پہلے، بلکہ قرآن عظیم کے مطابق اللہ فرمائے گا یہ تیرا نامہ اعمال ہے، اس کو تو خود پڑھ۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی اللہ بندوں سے یہ کہے گا کہ تیرے لیے تو کافی ہے، پڑھ اس کو۔ تو ہمیں اور آپ کو خود کو یہ احتساب کرنا ہوگا۔ اللہ کرے میری یہ چھوٹی سی گفتگو اگر ہمارے اور آپ کے دل میں گھر کر جائیں، اور اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق دیں، اور آج سے کوشش کرنے میں لگ جائیں، تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے 8-10 دن میں کسی نہ کسی کی اللہ تیسری آنکھ کھول سکتا ہے۔ یہ تیسری آنکھ جو ہے نا وہ جلدی کھلتی نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہی کھلتی ہے۔ آج سے ہمیں اور آپ کو یہ کام کرنا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور چاروں قل یہ یاد کیجئے۔ بہت بڑے بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت اپنی سیفٹی کے لیے کوئی دعا یا قرآن کی کچھ آیتیں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا چند آیتیں اور چند صورتیں یاد کر لے، اللہ اس صورتوں کے ذریعے تیری حفاظت فرمائے گا۔ کہ وہ کیا ہے؟ تو پہلی بات ارشاد فرمائی آیت الکرسی یاد کر لے،
پہلی بات ارشاد فرمائی. دوسری بات ارشاد فرمائی سورہ فاتحہ یاد کر لے. تیسری بات ارشاد فرمائی قل یا ایھا الکافرون یاد کر لے. پھر آگے فرمایا سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ یاد کر لے. پھر فرمایا سورہ فلق یاد کر لے. پھر فرمایا سورہ ناس یاد کر لے. فرمایا یہ آیتیں یاد کر لے, یہاں بھی بچ جائے گا اور میدان محشر میں بھی بچا لیا جائے گا. یہ قرآن کی چند صورتیں اور چند آیتیں میں نے بیان کر دی. کوشش کیجئے آج سے اپنا یہ بھی حساب لگائیے کہ مجھے قرآن کی کتنی آیتیں یاد ہیں اور کتنی نہیں ہیں. یہ حساب لگاتے سیکھ جائیں گے. اللہ سے امید کرتا ہوں آپ میری یہ بات پر ضرور توجہ دیں گے. کل میں نے ایک بات بتائی تھی کہ کل کے دن میں ہم اپنا ایک ایک عمل زندگی میں کوشش کریں گے. کل میں نے حضور غوث پاک کے 11 نام یاد کرنے کی بات کہی تھی. آج ایک کام اور, جتنے دن ہمارے پاس بچیں گے ہم انشاءاللہ ایک ایک 2 کام لے کر جائیں گے. کل سے ایک کام انشاءاللہ ہم سب کریں گے کہ حضور غوث پاک کے نام پر اب سے جو بن سکے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ دیگ بنائیں گے اسی کو نیاز کہتے ہیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے, اس کو یاد رکھیے. آپ کے گھر پہ جو دوپہر کا کھانا پکتا ہے نا, آپ اس پہ بھی فاتحہ دے سکتے ہیں, اس کو یاد رکھیے. لیکن روزانہ دوپہر شام جو بھی آپ کھانا کھائیں نا, خالی کھانا کھانے سے پہلے سے ہاتھ کر کے حضور غوث پاک کے نام پر یہ کہتے کہ مولا یہ کھانا جو میں کھا رہا ہوں میرے بچے کھا رہے ہیں نا, یہ غوث پاک کی نیاز میں مانتا ہوں. بس اتنا کرنا. اب 11 روز کھانا کھائیں گے, حضور غوث پاک کے نام پر نظر کرتے رہیں گے. آپ یقین سے جانیے گا یہ کھانا جو آپ کھا رہے ہیں نیاز آپ نے غوث پاک کی بنا دی نا, اللہ اس کھانے کی برکتیں جہاں تمہارے گھر میں تو عطا فرمائے گا ہی, لیکن روزانہ آپ نے حضور غوث پاک کے نام جو نظر کیے نا, میرا شیخ عبد القادر جیلانی سال بھر تمہیں مالا مال فرماتا رہے گا. اب کی ایک مثال آپ کو سمجھانے کے لیے آسانی سے عرض کر رہا ہوں. حضور غوث پاک کسی کے کھانے کے محتاج نہیں ہے, لیکن ایک ایگزامپل دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں ابھی بیمار ہو گیا, مجھے مہتا ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا, اور یہاں کسی نے فون کر کے بتا دیا کہ برکاتی کا صبح کا ناشتہ کوئی دارالعلوم میں سے دینے آنے والا نہیں ہے. مجھے بتائیے آپ میں سے 10 آدمی تیار ہو جائیں گے کہ یار دارالعلوم سے کوئی نہیں دے سکتا تو کیا ہوا, ہم لوگ یہیں قریب رہتے ہیں, ہم لوگ دے آئیں گے. ہوتا نا ایسا. اب میرے کو پتا چل جائے کہ رحیم نگر کے 10 آدمیوں نے میرے لیے کھانے کا انتظام کیا. اب مجھے بتاؤ جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو میں آپ سے جب بھی ملوں گا نا تو میں آپ کا شکریہ کرنا نہیں بھولوں گا. غلط کہہ رہا ہوں, میں ضرور شکریہ ادا کروں گا کہ جناب آپ نے میرے لیے انتظام کیا تھا, اور اللہ نے کبھی دعا کی توفیق دی تو آپ کو یاد کروں گا. میں کہتا ہوں میرے جیسا معمولی آدمی اگر بیمار پڑ جائیں, آپ ایک ٹائم کا ناشتہ اگر دے دیں تو آپ تھوڑا سوچئے تو صحیح کہ آپ دوپہر کے کھانے کو نظر غوث اعظم کر کے حضور غوث پاک کو بھیج رہے ہیں. محتاج نہیں ہے میرا غوث پاک, لیکن آپ جو یہ نظر مان رہے ہیں نا, یہ اس بات کا تقاضا کرے گی کہ نے مجھے یاد کیا نا. جب تو قیامت کے دن آئے گا اور اللہ اپنی شان شان تیرے پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کو عرش کے سائے میں جنت کی نعمتوں کے دسترخوان پر بٹھائے گا تو عبد القادر تجھے فراموش نہیں کرے گا. یعنی وہاں اس دسترخوان پہ تیرا بھی خیال مجھے ستائے گا. میں خود اس وقت تک نہ کھاؤں گا جب تک کہ تجھے بھی اپنے دسترخوان تک نہ پہنچا دوں گا. تو ایک کام یہ کریے گا آج سے کہ دن 11 باقی ہے ہمارے پاس. ایسے تو 70ویں تک لوگ چلاتے ہیں, لیکن 11 دن باقی ہے. اس چند دنوں میں دوپہر کو بھی شام کو بھی خالی اتنا کہنا کہ اے اللہ یہ کھانا جو پکا ہے نا میں غوث پاک کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں, بس یہ فاتحہ ہو گیا, یہ نیاز ہو گئی. اس میں زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں آتی. کریں گے انشاءاللہ. اب کیجئے, اللہ اس کی برکتیں اللہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو بھی توفیق عطا فرمائے.